بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مومن کی روزی میں برکت کے چند مسنون اعمال ہیں۔ ایک، ایمان، یقین اور صحیح عقیدے پر قائم رہنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا اور پڑھانا، کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ کلمہ پڑھنا۔ یقین کی دعا، دعوت و محنت بھی ضروری ہے۔ صرف اللہ جل جلالہ پر ہی بھروسہ ہو اور صرف اللہ ہی سے ڈرے، کسی مخلوق سے نہ ڈرے۔ اللہ پر توکل کرنا روزی کا سبب ہے۔ قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ حدیث میں ہے، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر تم لوگ اللہ جل جلالہ پر صحیح توکل کرتے، جس طرح کرنا چاہیے، تو اللہ جل جلالہ تم کو اسی طرح روزی پہنچاتے، اسی طرح روزی دیتے، مہیا فرماتے، جس طرح پرندوں کو روزی مہیا فرماتے ہیں کہ پرندے صبح کو خالی پیٹ روانہ ہوتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر کے واپس ہوتے ہیں۔ نمبر 2، فرض نماز قائم کرنا، خشوع کے ساتھ ادا کرنا، یعنی طہارت، نجاست، نماز کے مفصل احکامات کو جاننا اور ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ حدیثوں میں پنجگانہ نمازیں قائم کرنے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، یرفع عنہ ضیق العیش، روزگار کی تنگی اس سے ہٹا لی جاتی ہے، روزی کی تنگی اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور اذان میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں، حی علی الصلاح کے بعد ہی حی علی الفلاح۔ فلاح دونوں جہان کی کامیابی کو کہتے ہیں۔ نمبر 3، درود و سلام کے ساتھ کثرت استغفار۔ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کثرت درود و سلام فقر سے نجات کا وسیلہ ہے۔ پھر درود و سلام کی کثرت کے ساتھ اگر استغفار کی بھی کثرت ہو تو اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں اعلان ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو آدمی پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ جل جلالہ اسے پریشانی سے نکال دیتے ہیں اور تنگی سے بھی نکال دیتے ہیں، مصیبت سے نجات دیتے ہیں، اور اس طرح روزی مہیا فرماتے ہیں کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ نمبر 4، گھر کی تعلیم میں تجوید القرآن کا حلقہ ضرور لگانا، صرف فضائل کی کتاب پڑھنے پر اکتفا نہ کرنا۔ نمبر 5، سورہ اخلاص روزانہ کسی وقت بھی 200 مرتبہ پڑھ لینا، کم از کم طہارت کی حالت میں 100 مرتبہ پڑھنا۔ شروع میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لینا، اور اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت دعا و سلام کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، پھر درود پڑھنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کے وقت کا
مذکورہ عمل روزی کی برکت کا سبب ہے۔ یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ میں ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے سورہ اخلاص کی فضیلت کے بیان میں۔ نمبر 6، صبح کو خصوصاً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا۔ اردو مسنون دعاؤں کی ضخیم کتاب ضیاء النبی کے حوالے سے مقالید السماوات والارض میں یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی احباب کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی سنت پڑھ لینے کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ مگر مسند بزار کے حوالے سے حصن حسین کے حاشیہ میں یہ حوالہ موجود ہے اور حصن حسین میں پورا کلمہ یہاں تک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ اگر فجر سے پہلے یہ عمل ادا نہ ہو سکے تو فجر کے بعد بھی اسے ادا کر سکتے ہیں، استواء شمس سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین پڑھنا، اشراق کی نماز پڑھنا۔ اشراق کی نماز میں اشراق اور چاشت دونوں نمازوں کی نیت کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری کی شرح الابواب والتراجم میں ہے کہ سارے محدثین و فقہاء کرام اس پر متفق ہیں کہ اشراق اور چاشت، اشراق کی نماز اور صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز، دونوں نمازیں ایک ہی ہیں۔ لہذا اشراق کی 4 رکعات میں آپ صلاۃ الضحیٰ اور چاشت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ نفل نمازوں میں زیادہ اور متعدد نیتیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، رات کو سورہ واقعہ اور سورہ یاسین پڑھنا۔ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی حدیث اور فضیلت مشہور ہے، مگر سورہ یاسین بھی پڑھنا، اس لیے کہ صبح کو سورہ یاسین پڑھنے کی جتنی فضیلتیں ہیں رات کو سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلتیں اس سے زیادہ ہیں۔ تفسیر مظہری میں وہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ اگر مقروض ہو تو قرضہ و دین کی ادائیگی کی دعا کا اہتمام کرنا، مثلا فجر و عصر کی نماز کے بعد درود کے ساتھ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوسری دعا جو فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ حدیثوں میں آئی ہے۔ تفسیر مظہری میں اور ایک تیسری دعا پنجگانہ نمازوں کے بعد پڑھنے کی حدیث منقول ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد قل کے بغیر یہ آیتیں بغیر حساب تک اس طرح پڑھیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطی من تشاء وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا استغنی بہا عن رحمت سواک۔ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے، بعد میں پھر درود پڑھ لینا چاہیے۔ ہر دعا سے پہلے اور بعد میں کئی مرتبہ درود پڑھ لینا چاہیے تاکہ وہ دعا قبول ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔